بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میرا ٹاپک ہے پنکی پیرنی کی عمران نیازی سے شادی کیسے ہوئی۔ عدت میں نکاح ہوا یا پہلے عدت پوری کی گئی اس کے بعد نکاح ہوا؟ اس پر جس دن سے یہ شادی ہوئی ہے اس دن سے مختلف چہمگوئیاں ہوئی ہیں کہ یہ یوں ہوا ہوگا یوں ہوا ہوگا، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ انٹرویو کیا ہے اون چودھری کا جاوید چودھری صاحب نے، اور جاوید چودھری صاحب ایک اچھے صحافی ہیں، اور اون چودھری وہ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ سائے کی طرح چپکے رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ان کا انٹرویو۔ جاوید چودھری 2010 سے 2018 تک سائے کی طرح عمران خان کے ساتھ رہے۔ یہ رات کے وقت انہیں ملنے والے آخری اور صبح ملاقات کے لیے آنے والے پہلے شخص ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ عمران خان کی زندگی کے اہم ترین دور کے اہم ترین شاہد ہیں۔ مجھے چند دن قبل اون چودھری نے اپنے گھر پر ناشتے کی دعوت دی۔ میں 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہا، اور میں نے ان سے جو پوچھا انہوں نے مجھے وہ بلا جھجک بتا دیا۔ میں نے سب سے پہلے ان سے ریحام خان کے متعلق سوال کیا، تو اون چودھری نے مجھے بتایا کہ ریحام خان سے عمران خان کا رابطہ دھرنے کے دوران ہوا تھا۔ یہ انٹرویو کے لیے کنٹینر پر آتی تھی، اور یہ رابطہ آہستہ آہستہ اس تعلق میں تبدیل ہو گیا، جس کا اختتام شادی کی شکل میں ہوا۔ میں نے پوچھا کیا یہ نکاح 10 محرم کو ہوا تھا؟ یہ بولے یہ خبر غلط ہے، ریحام سے عمران خان کا نکاح 5 محرم کو ہوا تھا، اور میں نے یہ خفیہ رکھا تھا۔ ریحام نے نکاح پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی، حق مہر بھی شرعی تھا۔ میں نے پوچھا نکاح کے بعد کیا ہوا؟ یہ بولے 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس پشاور کا واقعہ پیش آیا، ہمارا دھرنا ختم ہو گیا، اور 8 جنوری 2015 کو ہم نے ریحام خان سے شادی ڈکلیئر کر دی۔ میڈیا نے اے پی ایس کے واقعے اور خان صاحب کی شادی کو ایک ساتھ چلا کر ہماری مت مار دی، لیکن خان صاحب ان باتوں سے نہیں گھبراتے۔ ریحام خان بنی گالہ آ گئی اور اس نے گھر سنبھال لیا، لیکن پھر دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ عمران خان آزاد انسان ہے، یہ پابندیاں برداشت نہیں کرتے، جبکہ ریحام خان انہیں کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ہم اکتوبر 2015 میں گھوٹکی میں نادر لغاری کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمران خان نے وہ رات لان میں ٹہلتے ہوئے گزاری۔ میرا خیال ہے کہ اس رات انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اگلے دن اسلام آباد چلے گئے، اور میں بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں لاہور آ گیا۔ مجھے عمران خان کا فون آیا، ریحام لندن کب جا رہی ہے؟ ٹکٹس کا بندوبست میری ذمہ داری ہوا کرتی تھی، میں نے خان کے ساتھ ٹکٹ شیئر کر دیا۔ ریحام خان نے جو ہی 27 اکتوبر کو ٹیک آف کیا، خان صاحب نے اسے طلاق ای میل کر دی، اور لندن میں لینڈ کرتے ہی اسے طلاق مل گئی۔ یہ خبر پھیل گئی تو ہم 31 اکتوبر کے بلدیاتی الیکشن میں بری طرح ہار گئے۔ پنجاب کی خواتین نے ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا۔ میں بہرحال 1 نومبر کو بنی گالہ پہنچ گیا۔ عمران خان طلاق پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھے۔ میں نے زندگی میں انہیں اس سے زیادہ کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، شیپ بڑی ہوئی تھی، اور یہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ یہ بار بار کہتے تھے یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس کے 3 بچے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ میں نے برا کیا اور ہم اسے تسلی دیتے رہے، لیکن ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ میں ڈر گیا اور زیادہ تر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے گھر کے نوکروں سے تفتیش کی تو پتہ چلا خان صاحب نے طلاق سے پہلے فون پر کسی خاتون سے بات کی تھی، اور یہ طلاق ان کے مشورے سے ہوئی ہے۔ میں نے مزید تفتیش کی تو پتہ چلا خاتون کا نام بشرا بی بی ہے۔ یہ ہماری سوشل میڈیا ورکر مریم وٹو کی بہن ہے، اور ایک روحانی شخصیت ہے۔
مریم وٹو دبئی میں رہتی تھی اور یہ اکثر خان صاحب کو فون کرتی رہتی تھی۔ اس نے خان صاحب کو بتایا میری بہن اللہ کے بہت قریب ہے، اس کا کہنا ہے آپ پر جادو ہے، آپ فوری طور پر اس کا توڑ کریں۔ عمران خان نے اس سے بہن کا نمبر لیا اور یوں ان کا بشرا بی بی سے رابطہ ہو گیا۔ اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں کی بشرا بی بی سے کب ملاقات ہوئی؟ یہ بولے نومبر 2015 میں ریحام خان کی طلاق کے بعد میں اور خان صاحب لاہور گلبرگ میں کلمہ چوک کے قریب خاور منیکا کے گھر بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے گئے۔ بی بی نے ہمیں دیکھتے ہی اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہے۔ بی بی نے بعض ازاں خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھونک بھی ماری۔ خان صاحب طلاق کی وجہ سے ڈپریشن میں تھے، ان کو بہت ریلیف ملا۔ بی بی کے ہاتھ پھر گئے تھے نا۔ بی بی کا کہنا تھا ہم دم کروانے کے لیے مزید 2 مرتبہ آنا پڑے گا۔ ہم مزید 2 مرتبہ لاہور گئے اور اس کے بعد مرشد خود بنی گالہ شفٹ ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیسے؟ یہ بولے چند دن بعد بنی گالہ کی سٹریٹ نمبر 2 میں بشرا بی بی نے 3 کنال کا گھر کرائے پر لے لیا اور اس میں ایک مرسڈیز گاڑی بھی کھڑی ہو گئی۔ یہ تمام بندوبست احسن جمیل گجر نے کیا۔ یہ احسن جمیل گجر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ فرا گوگی کا خاوند، تو یہ سارا انتظام وہ گجر کر رہا تھا۔ ہم اب روزانہ بشرا بی بی کے پاس جانے لگے۔ عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پر گزرتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی نے نواز شریف کے زوال کی کوئی پیشگوئی کی تھی؟ یہ بولے جی ہاں، بی بی نے یہ دعویٰ کیا تھا نواز شریف اقتدار سے بھی فارغ ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے۔ اپریل 2016 میں واقعی پاناما کیس آ گیا اور شریف فیملی پھنس گئی اور عمران خان کا بشرا بی بی پر انحصار مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا پھر شادی تک بات کیسے پہنچی؟ یہ بولے ہم سب عمران خان کی شادی کروانا چاہتے تھے، 3-4 بہت اچھے رشتے موجود تھے، ان میں ہما بھی تھی۔ یہ خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مناسب تھی۔ میں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے۔ ہم اگلے دن بشرا بی بی کے پاس گئے تو خان نے ان سے کہا کہ اون میری شادی کرانا چاہتا ہے۔ بی بی نے ہنس کر کہا بھائی آپ فکر نہ کریں، ان کی شادی میں خود کرواؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ بشرا بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں۔ بشرا بی بی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی لیکن خان نہیں مانا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی عمر صرف 25 سال ہے، یہ بہت چھوٹی ہے۔ یہ معاملہ یوں ختم ہو گیا۔ لیکن پھر اچانک 31 دسمبر 2017 کو خان نے مجھ سے کہا میں بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں، تم نکاح کا بندوبست کر دو، ہم کل لاہور جا رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا لیکن یہ تو شادی شدہ ہے۔ خان بولا نہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، 1 جنوری 2018 کو ہم نے رات ریستوران میں ڈنر کیا۔ میں نے زلفی بخاری کو بلایا، اپنا آفیشیل فون احتیاطاً اسلام آباد میں چھوڑا تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے، اور ہم موٹر وے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، خان ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور زلفی بخاری پیچھے بیٹھا تھا۔ ہم نے معاملے کو خفیہ رکھنے کے لیے جہانگیر ترین کا جہاز تک نہیں استعمال کیا۔ میں نے مفتی سعید نکاح خان کو بھی الگ گاڑی میں بھجوایا، یہ ہمیں لاہور میں ملے تھے۔ گارڈز کی گاڑی بھی ہم سے 5 کلومیٹر پیچھے تھی، اس میں بھی صرف 2 لوگ تھے۔ ہم یوں DH لاہور کے جی بلاک کے 4 نمبر گھر میں پہنچ گئے۔ یہ گھر فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کا تھا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو بی بی نے حق مہر میں بنی گالہ کا گھر مانگ لیا۔ دسو جی گل کرو۔ عمران خان راضی ہو گیا لیکن میں ڈٹ گیا۔ فرا گوگی ہمارا پیغام بی بی اور ان کا ہمارے پاس لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا۔ خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے یار لکھوا دو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں نہیں مانا۔ بنی گالہ میں گھر کے علاوہ عمران خان کا 7 کنال کا ایک پلاٹ بھی ہے۔ آخر میں فیصلہ ہوا عمران خان وہ پلاٹ اور زمان پارک کا گھر حق مہر میں لکھوا دیں، اور ہم نے یہ
लिखवा दिया, यूँ निकाह हो गया। मैंने पूछा बीबी की तलाक कब हुई थी? उनका जवाब था 14 नवंबर 2017 को। मैंने पूछा क्या ये निकाह इद्दत में हुआ? ये फौरन बोले जी हाँ, इद्दत में हुआ। हमने इसीलिए ये निकाह शुरू में खुफिया रखा था। मैंने पूछा क्या मुफ्ती सईद ने तलाक के कागजात की तस्दीक करवाई थी? ये बोले नहीं, हमें तलाक के डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं मिले। बीबी का कहना था कि मुझे शरई तलाक हुई है, चुनाचे हमारे पास तलाक की कोई दस्तावेजात नहीं है। मैंने पूछा उसके बाद? ये बोले खान साहब वो रात नई बेगम के पास रहे। अगली सुबह मैंने तरीन साहिब का जहाज़ मंगवाया और इस्लामाबाद आ गए। उस दिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हमारी पेशी थी। हम सीधे अदालत पहुंच गए। मैंने पूछा निकाह की खबर उमर चीमा को किसने दी थी? ये बोले ये खबर हमारे लिए भी हैरान कुन थी। मेरा ख्याल है कि ये खबर एहसन जमील गुज्जर ने लीक की थी। ये लोग चाहते थे कि इमरान खान का माइंड बदलने से पहले ये खबर आम हो जाए ताकि काम पक्का हो जाए। मैंने पूछा आप लोगों ने खबर निकलने के बाद निकाह से इनकार क्यों किया था? उनका जवाब था बीबी उस वक्त इद्दत में थी, हम अगर मान लेते तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर मान लेते तो फिर दायरा इस्लाम से खारिज होते, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं है कि इद्दत में निकाह हुआ है, तो फिर ये दायरा इस्लाम से खारिज भी नहीं हुए, बल्कि ये आपको इस्लाम सिखाने वाले बन गए, आपको तबलीग करने वाले बन गए। खैर, मैंने पूछा आपको फिर निकाह की इतनी जल्दी क्यों थी? इद्दत पूरी हो लेने देते। ये शर्मिंदा होकर बोले बीबी का कहना था ये हुक्म ऊपर से आया है और हम ऊपर वाले का हुक्म कैसे टाल सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये फाहिशा औरत सारे इल्ज़ाम ऊपर अल्लाह पर डाल रही है। ये फाहिशा इन लोगों को ये बताना चाह रही थी कि मुझे तो नौज़ुबिल्लाह वही हो रही है। पहले इसने बयान दिया था कि मुझे जी अल्लाह के नबी ख्वाब में मिले हैं और मुझे कहा गया है कि आप ख़ावर मनिका से तलाक ले लें और इधर इमरान नियाज़ी के साथ निकाह ठोक दें, और वो हो गया। फिर कम अज़ कम इतनी आग लगी थी, कम अज़ कम इद्दत तो पूरी कर लेती। ये चलो ये तो थी कमज़ात औरत, वो लानती। और मुफ्ती सईद, आखिर मुफ्ती सईद को चलो इन्होंने वो हक़ायक़ नहीं बताए, फिर भी उनका काम था कि इसकी तस्दीक तो कर लेते। बहरहाल इनका फिर दोबारा निकाह हुआ। तो ये पहली किस्त मैंने आप तक पहुंचा दी है और इंतज़ार करिएगा, मैं अगली किस्त इसकी जो तफसील है वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। और फ़िलहाल इस स्टोरी से तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।